الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں, گلا ہی نہیں سیٹ ہو کے دے رہا. آپ لوگ دعا فرمائیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں, بہت سوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے, لیکن عید کے بعد دوبارہ اسی مقام پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پہلے تھے, بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے کسی جگری یار سے آپ کی ملاقات نہ ہو, روزانہ ملاقات ہو تو صرف مصافحہ کیا جاتا ہے, طویل عرصے بعد ملاقات ہو تو پرتپاک طریقے سے ملا جاتا ہے. تو شیطان چونکہ رمضان میں بند ہو جاتا ہے, عید کے بعد جب وہ کھلتا ہے تو ہم اس سے ایسے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں جیسے کسی بچھڑے ہوئے دوست سے ملا جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. عید کے بعد جو گناہوں کی طرف بہاؤ ہے اس کا رخ تیز ہوتا ہے. رمضان سے پہلے جو اسپیڈ تھی گناہوں کی طرف جانے کی, اس اسپیڈ میں رمضان کے بعد کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا ہے. اور اضافے کی وجہ میں نے بتا دی کہ بچھڑے یار سے ملاقات بہت دنوں کے بعد جب ہوگی تو بہت ہی پرتپاک طریقے سے ہوگی. لوگ بھول جاتے ہیں ڈرامے, فلمیں, بد نظری. رمضان میں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں, خاص طور پہ آخری عشرے میں اعتکاف اگر آپ بیٹھ گئے تو پھر تو بد نظری کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں ہوگی. چاند نظر آیا, گھر گئے, تھوڑا سا اللہ کا خوف ہوتا ہے 1 آدھ دن تک. اس کے بعد جو بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ پھر نان اسٹاپ ایسے ملاقات ہوتی ہے شیطان کی کہ شیطان کہتا ہے مزہ آ گیا. شیطان کیا کہتا ہے؟ مزہ آ گیا. تو مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ, اس پہ غور کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنانا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی حد تک تھوڑا بہت بچے رہیں. اس کے بعد پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ عید کے بعد یہ سارے کام دوبارہ سے شروع کر دینے. جب ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے گناہ سے بچنے کی تو رمضان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو نسخہ ہمیں دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا جاندار ہے
کہ اس کے بعد انسان گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں, بتانی تو تھی یہ عید کے دن بتا دینی چاہیے تھی یا آخری روزے میں, لیکن اس وقت بتانے کی اور بہت ساری چیزیں تھیں, تو یہ ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا نا انسان. کیا خیال ہے بھائی؟ آج ابھی تو روزہ نہیں ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں کا نا, رمضان میں بھی ایسے ہی نظر آ رہے تھے, روزے میں بھی روزہ ختم ہو گیا تو بھی ویسے ہی. دیکھیں رمضان میں نا ہمیں بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. پہلا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ نفس پہ قابو رکھنا, بھوکا رہنا, اس کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے. آپ دیکھیں رمضان میں کتنا تھوڑا کھا کے ہم کتنا اچھا چل لیتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہمیں رمضان میں کوئی یہ کہے کہ تمہیں دن میں 1 گلاس پانی پینے کی اجازت ہے, یا دن میں تمہیں تھوڑا سا کھانا کھانے کی, آدھی چپاتی کھانے کی اجازت ہے, تو رمضان رمضان رہے گا. بات سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو رمضان رمضان رہے گا, بالکل روزے کا مجاہدہ 100% ختم, بہت اچھے طریقے سے روزہ ہمارا گزر جائے گا. اگر ہمیں 12 بجے آدھی روٹی کی اجازت دے دی جائے اور 2 بجے 1 گلاس پانی کی, مشکل ہے بھائی, نہیں. یہ تقریر سننے آئے ہیں, خطابت سننے آتے ہیں آپ لوگ, تو خطابت ملتی نہیں ہے آپ لوگوں کو, تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. میں بیان نہیں کرتا, میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں بات چیت کر رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آئے تو ہاں ہوں کریں, نہیں آئے تو آپ کہیں مولوی صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, چینل تبدیل کر دیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو رمضان میں ہمیں اگر دوپہر 12 بجے آدھی روٹی کی اجازت مل جائے اور 1 یا 2 بجے ہمیں 1 گلاس پانی کی اجازت مل جائے, تو مزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر کوئی روزہ لگے گا؟ کوئی پرابلم ہوگی؟ یہ جو ہمیں 4-5 بجے تک ایک دم طبیعت نڈھال ہونا شروع ہوتی ہے, روزہ تو لگنا شروع ہوتا ہے 2-3 بجے کے بعد. اس وقت ٹینشن ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو 1 بجے اجازت مل جائے, 12 بجے اجازت مل جائے آدھی روٹی کی, اور 1 یا 2 بجے اجازت مل جائے 1 گلاس پانی کی, تو موجہ ہی موجہ. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو عرض یہ ہے آپ سب حضرات کی خدمت میں اور اپنی خدمت میں بھی عرض یہ ہے, کیونکہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں, مجھے بھی سمجھ میں آ جائے, کہ ہم کم از کم کھانے پینے کی روٹین تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا رمضان کے بعد. یہ جو ہم صبح و شام پھوڑتے ہیں یہ کوئی ہمارے مذہب نے حکم دیا ہے؟ جو آدمی اپنے منہ پہ اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ باقی خواہشات پہ کنٹرول کرے گا؟ تو گناہ, یہ مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف ہم جاتے کیوں ہیں؟ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کم کھاؤ, حکیم بھی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, اور ہمیں پتا ہے کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے, مر جائیں گے, مگر پھر بھی کم نہیں کھاتے. تو جو دنیا کی خاطر غلط کام نہیں چھوڑ سکتا, تو آخرت جو نظر نہیں آ رہی, جنت جو نظر نہیں آ رہی, اس کی خاطر کہاں سے چھوڑے گا بھائی؟ جنت پر تو غیب پر ایمان ہے نا. دنیا تو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ جو کھا رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں. وہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں, کھانے سے ہو رہے ہیں یا بھوکا رہنے سے نہیں ہو رہے؟ کھانے سے ہو رہے ہیں سارے مسائل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی بے پناہ ترغیب دی ہے. زیادہ کھانے والا دین پہ نہیں چل سکتا, کیونکہ اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. اور یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے, پوری قوم کا, مسلم قوم کا, کہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ہر چیز میں آپ دیکھ لو نا, گاڑی پارک کریں گے تو اگر تمیز سے پارک کر دیں کہ بھئی اور نمازیوں نے بھی آنا ہے, یہاں سے کوئی گاڑی گزرے گی تو اس کو تکلیف نہ ہو, تمیز سے پارک کرنے میں 3-4 منٹ اضافی لگ جائیں گے.
کیا خیال ہے بھائی؟ آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ بھائی گاڑی تمیز سے پارک کرنا پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا آگے لے کے جائیں، بالکل دیوار سے چپکا دیں. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے یا نہیں. اتنا کافی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ کوئی گزرنے والا آرام سے گزر سکتا ہے یا نہیں. اتنا تنگ کر دیا کہ اس میں سے گلی میں گاڑی گزارنا ایسے جیسے موت کے کنویں میں گاڑی چلانا. ایسے وہ بیچارہ زگ زیگ کر کے نکالتا ہے گاڑی. تو مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کو تمیز سے پارک کیوں نہیں کرتے؟ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے کہ بھئی 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، یوں گھمانا پڑے گا، یوں لے جانا پڑے گا، چھوڑو یہاں کھڑی کرو اور بھاگو. جا کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. پارک صحیح نہیں کریں گے. عجیب موٹر سائیکلوں والوں کو آپ دیکھ لیں، عجیب عجیب طریقے سے بائک پارک کرتے ہیں، جگہ ہی نہیں چھوڑتے کسی کے گزرنے کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب ڈرائیونگ کرتے تھے تو اگر لال بتی جل رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دائیں بائیں، پھر بھی گاڑی روک لیتے تھے. حالانکہ نہ کوئی ٹریفک پولیس والا تھا، نہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے. فرماتے تھے کہ اگر 3-4 منٹ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے روپے کا پیٹرول جل جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو جائے گا بھائی اس سے؟ لیکن ایک مہذب شہریوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، اور اللہ کی نظر میں آپ تہذیب یافتہ لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کو دکھانا ہے نا. کس فہرست میں آ جائیں گے؟ تہذیب، تمیز دار. اور جب راؤنڈ اباؤٹ سے گزرا کرتے تھے، جب راؤنڈ اباؤٹ ذرا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا، گول زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنا لمبا گھوم کے جانے کے بجائے ادھر سے ٹن مارو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے حضرت کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے. چاہے ٹریفک ہو یا نہ ہو، ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ سے پورا گھوم کے جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں 2 منٹ زیادہ صرف ہوں گے اور گاڑی میں پیٹرول 5 روپے کا زیادہ خرچ ہو جائے گا. تو 5 روپے بچانے کے لیے اور 1 منٹ یا 2 منٹ بچانے کے لیے خلاف قانون کام کرنا یہ مناسب، بولو نا بھائی، نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی باتیں کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ دینداروں میں تمیز، معذرت کے ساتھ خالی جگہ پر کر دینا. میں نہیں کہہ سکتا بھائی اتنا بڑا دعویٰ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے دینوں میں ہے، مطلب یہ کہ دینداروں میں تو زیادہ ہونی چاہیے نا. بے دین آدمی تو وہ تو کسی چیز کو فالو ہی نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن دیندار نے تو التزام کیا ہے کہ میں کوئی الٹا کام نہیں کروں گا، اور اگر کوئی الٹا کام مجھ سے ہو گیا تو توبہ کروں گا. اگر توبہ بھی نہیں ہو رہی اور کام بھی الٹے پلٹے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر نہیں چل رہے اور ساتھ ساتھ دین کو بدنام بھی کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. تو یہ سارے مسائل کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول. دیکھو ایک آدمی کی زندگی اگر تمیز سے ہوتی ہے نا تو ہر چیز میں تمیز جھلکتی ہے، اور اگر وہ اول جلول ہے تو ہر چیز میں بے ترتیبی جھلکے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں تمیز سے ہوں اور کچھ چیزیں بغیر تمیز کے. ہوتے ہیں اس قسم کے بھی بعض لوگ، لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں 2-4 چیزیں تو بڑی تمیز سے ہو رہی ہیں اور باقی سارے اوٹ پٹانگ کام ہو رہے ہیں. ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زندگی میں تہذیب ہے تو ہر چیز میں ہوگی، اور جس کی زندگی میں تہذیب نہیں ہے کسی بھی چیز میں نہیں ہوگی، اس کے سارے کام خراب ہوں گے. تو من حیث القوم ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم میں ہر شخص جلد باز ہے، اور جلد بازی بھی پیدا ہوتی ہے خواہشات کی غلامی سے کہ جلدی سے میرا یہ کام ہو جائے. صبر نہیں ہے، صبر. تو شریعت نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے کیا پیدا کرنے کے لیے؟ صبر پیدا کرنے کے لیے. ادھر ٹھہر جاؤ، سارا سال کھا لیا، بہت کھا لیا، تھوڑا سا ہاتھ روکو اپنا. ہر وقت جگالی کرتے رہنا بکریوں کی طرح، گائے بھینس کی طرح.
ہر وقت کھا رہے ہیں، ہر وقت کھا رہے ہیں. اور کھانے سے رکنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. تو اللہ نے سب سے مشکل کام ہم سے کروا دیا تاکہ اس کی نسبت جو آسان کام ہے وہ آسانی سے ہو جائیں، وہ آسانی سے ہو جائیں. دیکھو آپ ایک شخص سے کہو کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو، آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو، اس کے لیے سب سے مشکل کیا ہوگا؟ نیند قربان کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. آپ اس کا کھانا بند کر دیں اور کہیں کہ یا تو صبح اٹھو یا ٹائم پہ کھانا کھاؤ، دونوں میں سے ایک کام ہوگا. تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ بول تو لیں یار، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، کس کو ترجیح دے گا؟ وہ کھانے کو. کھانے کا ناغہ نہیں ہو سکتا. نیند ابھی قربان کر کے اڑ جائیں گے، پھر بعد میں ایک گریوی لگا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناشتہ ہی گیا ہمارا یا دوپہر کا لنچ گیا. کھانے سے ہاتھ روکنا مشکل کام ہے. اور ممکن ہے ایک دن وہ اس پر آمادہ ہو جائے کہ چلو میں ناشتہ نہیں کروں گا. بعض نیند کے بڑے دھتی ہوتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. ایک دن کرے گا لیکن اگلے دن پھر یہ غلطی نہیں کرے گا. ایک دو دن بے وقوفی میں کر لے گا، تیسرے دن کہے گا نہیں بھائی. اور میں نے ایسے سوتو دیکھے ہیں، کوئی بات میں ممبر پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ایسے نہیں کروں گا جو بس ہوائی باتیں ہوں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، بہت بڑے سوتو تھے. وہ جب وہ سوتے تھے تو پولیس بلوانی پڑتی تھی ان کو اٹھانے کے لیے، اٹھتے نہیں تھے، اتنے نیند کے دھتی تھے. وہ طالب علم تھے، مدرسے میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ، بہت سوتے تھے. سبق میں الگ سو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، جہاں جگہ ملی سو گئے، تکرار کے دوران سو گئے. اور ایسی ایسی جگہ انہوں نے تلاش کی ہوئی تھی سونے کے لیے جہاں انتظامیہ کی نظر نہ پہنچ سکے. سیڑھیوں پہ سو رہے ہیں، وہاں کو کس کا دماغ جائے گا بھائی سیڑھیوں پہ؟ ایسی ایسی جگہ سوتے تھے وہ. لیکن مدرسے میں ناشتے کا ایک ٹائم تھا کہ اس ٹائم ناشتہ ملے گا، اگر یہ ٹائم آپ سے مس ہو گیا تو ناشتہ گیا. تو وہ اتنے بڑے سوتو، وہ فجر کے بعد تھوڑی دیر سوتے، پابندی تھی سونے پر لیکن وہ کھانچا تلاش کر لیتے تھے. ناشتے کے ٹائم پہ اپنی نیند قربان کر کے منہ دھوئے بغیر ناشتہ کیا، پھر سو گئے. تو میں ان سے کہتا تھا ناشتے سے پہلے کلی تو کر لیا کریں، منہ تو دھو لیا کریں. وہ کہتے تھے اس سے نیند غائب ہو جاتی ہے. اگر میں نے منہ دھو لیا تو ناشتے کے بعد سونے میں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا جو منہ دھوئے بغیر آتا ہے. تو اس سے مجھے سبق یہ ملا اس واقعے سے کہ دیکھو نیند اتنی محبوب چیز ہے مگر کھانا کھانے کی خاطر نیند کو قربان کر دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو تو سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی. کچھ تو انہوں نے بھی رکھے ہوں گے نا. رمضان میں کیسے ہی مسلمان ہو دو چار تو رکھ ہی لیتا ہے، جمعے کے دن تو رکھ ہی لیتے ہیں لوگ روزہ. تو اب مجھے ایک بات بتائیے کہ نیند قربان کرنا اتنا مشکل کام، کھانا قربان کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل، اور ایک ٹائم کا کھانا نہیں، صبح کا ناشتہ بھی گیا، دوپہر کا کھانا بھی گیا، شام کی چائے بھی گئی، گٹکا بھی بولے نا بھائی گیا، پان بھی گیا، سگریٹ بھی گئی. اور چلو پانی پینے کی، کھانا قربان کرنا بڑا مشکل، کھانے کے ساتھ پانی بھی بولے نا بھائی گیا. کولڈ ڈرنک تو دور کی بات، چائے تو دور کی بات، شربت دور کی بات، پانی بھی گیا. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے کا؟ صبح سحری کے وقت، جس وقت دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا. پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، 3:30 بجے اگر کوئی کھانا کھاتا ہوا نظر آ جائے تو اس کو فوراً آپ پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے. یہ پاگل ہو گئے، 3:30 بجے اٹھ کے کھاتا ہے. یہ کہیں بھی نہیں، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے صبح 4 بجے یا 3:30 بجے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں،
اگر کوئی آپ کی دعوت کرے شام 4 بجے، دعوت دینے والا آپ کو بہت محبوب ہو، تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولے نا بھائی، جائیں گے، ظاہر ہے 4 بجے چائے وائے سموسے وغیرہ کا انتظام ہو. 2 بجے 1 بجے لنچ پہ بلائے تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اگر چھٹی بھی ہو جائیں گے، جانا چاہیے. میں نہیں جاؤں گا، صحیح ہے نا. رات کے وقت اگر کوئی آپ کو بلائے، میں بھی جاؤں گا اگر کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہے. رات کے وقت آپ کو اگر کوئی بلائے کھانا کھانے کے لیے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے بھی کراچی میں لوگ چلے جاتے ہیں، بلکہ 12 بجے بلائے تو زیادہ شوق سے جائیں گے، تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. لیکن کوئی آپ کا بہت جگری دوست ہے، اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اس نے آپ کو کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے شادی پہ، ولیمے پہ، میں نے ہال بک کرا ہے اسپیشل آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں کھانے کا ٹائم کرے 3:45 صبح 3:45. پہلی بات تو ہال والا ہی آپ کو بھگا دے گا، بولے گا یہ پاگلوں کے لیے ہم نے ہال نہیں بنایا. وہ کہے گا آپ کے ہال بک کرانے سے ہمیں ہال آ رہی ہے، یہ کیسا ٹائم آپ نے رکھا ہے، ہال آ رہے ہیں ہمیں. کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے کھانے. اس وقت نہ پرندے کھاتے ہیں نہ چرند کھاتے ہیں، سب پڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے آرام سے گھونسلوں میں. دہشت گرد بھی اس وقت نہیں کھاتے، وہ بھی رات کو دہشت گردی چوری چکاری کرتے کرتے 3:30 4 بجے کا ٹائم ایسا ہے کہ آ کے بستروں پہ پڑ جاتے ہیں. وہ یہ تو ان کے سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ٹائم نہیں ہے، اس وقت بھوک نہیں لگتی. تو اللہ نے ہمیں سارا دن بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، اور کھانے کی اجازت صبح 3:45 اور شام کو کھانے کی اجازت دی غروب آفتاب کے بعد، جس وقت مغرب کی نماز کی طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے. تسلی سے نہیں کھا سکتا انسان اس وقت، کیونکہ یا تو آپ نماز فوراً کھڑی کر دیں ایک کھجور کھا کے. افغانستان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک کھجور پہ روزہ افطار کرتے ہیں اور فوراً مغرب کی نماز پڑھ کے 2 سنتیں پڑھی اور افطاری کے لیے بیٹھ گئے. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسپیڈ سے مغرب پڑھی جاتی ہے اس میں نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا. ساری توجہ کدھر لگی ہوئی ہوتی ہے؟ کھانے کی طرف. ایک تو وہ ویسے ہی اسپیڈ مارتے ہیں نماز میں، اوپر سے پھر جب یہ بھی پتا ہو کہ کھانا ہے، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا. ہماری جو ترتیب ہے کہ افطاری پہلے نماز بعد میں، اس میں افطاری میں دل نہیں لگتا. جو نمازی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ جماعت نہ نکل جائے، لہذا بڑی اسپیڈ سے انسان کھا رہا ہوتا ہے، اسپیڈ سے کھا رہا ہوتا ہے، اور تسلی سے کوئی بھی افطاری میں نہیں کھاتا جو نمازی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ افطاری میں اور کچھ افطاری کے بعد. اچھی اچھی چیزیں کہتے ہیں بھائی ادھر سائڈ پر رکھو بیگم، میں نماز کے بعد آ کے کھاؤں گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کھانا بھی نماز کے بعد. لیکن جب آپ 10-15 منٹ کا وقفہ آ گیا تو اب آپ کی بھوک بہت مشکل ہے. کیا کریں بھائی؟ بھوک کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے کھانے کی رغبت نہیں رہتی. سارا دن کا بھوکا پیاسا تسلی سے کھا نہیں سکتا. اب دیکھو کتنا مجاہدہ ہے. وہ کھانا جو جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، جس کے لیے جاب کر رہے ہیں، جس کے لیے یعنی سارا دن کی ایکٹیویٹیز ہماری اسی کھانے کے لیے ہیں. حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھا رہے ہیں. اس کھانے میں اللہ ہم سے کتنا مجاہدہ کروا دیتے ہیں، کتنا سخت مجاہدہ کروا دیتے. عام دنوں میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ تھوڑا کھا کے اٹھ جانا تو کوئی اٹھتا ہے؟ نہیں اٹھتا. جبکہ بھوک اتنی نہیں لگ رہی ہوتی. رمضان میں اتنی سخت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اتنی سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، مگر اس وقت بھی ہم تسلی سے نہیں کھاتے اور تھوڑا سا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں نماز کی. تو بھائی اتنی اللہ نے اتنا ہم سے مجاہدہ کروا لیا.
اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں وہ جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر ہمیں رمضان میں اس کی اجازت مل جائے کہ دوپہر 12 بجے آدھی روٹی اور 1 بجے پانی پی سکتے ہو تم, تو یہ سارا مجاہدہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بہت آسانی سے روزے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ جب طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت 1 گلاس پانی سے انرجی بحال, اس میں اگر آپ لیمن بھی ڈال دیں اور چینی بھی ڈال دیں یا شہد ڈال دیں تو سبحان اللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم یہی روٹین کھانے پینے کے معاملے میں اپنی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور آسانی ہو گئی, اب 3:30 بجے مت کھاؤ, صبح 8 بجے کھا لو, 7 بجے کھاؤ, مگر بولے نا بھائی تھوڑا کھا لو. سحری میں کون سا زیادہ کھا سکتا ہے انسان؟ بعض دفعہ تو جلدی بازی میں 2-4 کھجوریں کھائی, پانی پیا, پورا دن کا روزہ گزار لیا. تو عام دنوں میں بھی اگر ہم یہی ترتیب رکھ لیں, صبح 8 بجے 7 بجے ناشتہ کیا, 2-4 کھجوریں کھائیں, پانی پی لیا, کیا خیال ہے بھائی؟ مریں گے نہیں. اگر کوئی مر جائے تو میرے اوپر کیس کر دیں کہ اس نے بولا تھا تھوڑا کھاؤ اور یہ مر گیا. مریں گے نہیں انشاءاللہ. 2-4 کھجوریں یا 5-6 کھا لیں آپ, 8-10 کھا لیں, اور کیا پانی پی لیں. پانی نہیں پی سکتے, 1 گلاس دودھ پی لیں آپ, اور فائدہ, موٹے بھی ہو جائیں گے. 1 گلاس کیا پی لیں؟ دودھ پی لیں. اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ جائیں گے نا کام کاج کے لیے آفس, آپ کو نیند نہیں آئے گی. نیند نہ آنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن فریش رہے گا اور آپ ملک اور قوم کی ترقی میں اچھا کردار ادا, جملہ مکمل کریں, کر سکیں گے. عبادت میں آپ کا دل لگے گا, تلاوت میں دل لگے گا, ذکر میں دل لگے گا. تبلیغ میں نکلیں گے تو سوئیں گے کم, کام زیادہ کریں گے. خانقاہ میں جائیں گے تو پیر و مرشد پہ بوجھ نہیں بنیں گے. جو معمولات آپ کے شیخ آپ کو بتائیں گے ان پہ پابندی سے عمل کریں گے. بیماریاں کم آئیں گی, خرچہ بچے گا. نہیں آ رہی نا؟ پھر کیا ہے, پھر جب ہوتے ہوتے 11 بجے آپ کو بھوک لگنا شروع ہوگی تو آپ رمضان کا سوچیں گے, یار رمضان میں تو 3:30 بجے کھاتا تھا اور 11 بجے پھر بھی چل لیتا تھا, پرہیز کرتا تھا. آج تو میں نے صبح 7 بجے کھایا ہوا ہے, تو 11 بجے کون سی بھوک ایسی چیز ہے جو میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہ ہو. اب آپ نے 11-12 بجے کیا کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ, بہت معذرت, آپ نے 11-12 بجے کھانے کے بجائے وہی روٹین کے رمضان میں آپ کو اگر 12 بجے آدھی روٹی کھانے کی اجازت مل جائے تو کتنے خوش ہوں گے. تو آپ 12 بجے کیا کر لیں گے بھائی؟ آدھی روٹی, بولے نا بھائی, آدھی روٹی کھا لیں, اور آدھی کے بعد ہاتھ کھینچ لیں اپنا. آدھی روٹی کھائیں اور آدھی کے بعد ہاتھ اپنا کھینچ لیں کہ اللہ نے پورا مہینہ یہ بھی کھانے نہیں دیا, آپ شکر کرو اس کی اجازت مل گئی. بھائی یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے کم کھانا, یہ کوئی حکیموں ڈاکٹروں کی باتیں نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدترین چیز بھرنے کے اعتبار سے انسان کا معدہ ہے. کوئی برتن بھرا ہوا ہمارے نبی کو اتنا ناپسند نہیں تھا جتنا کسی مسلمان کا پیٹ بھرا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. ہم ہر چیز میں جب نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور ہمیں کرنی چاہیے, تو کھانے پینے کی جیسی اہم چیز میں ہمیں نبی کی سنت کو نہیں فالو کرنا چاہیے؟ بولے نا بھائی. اگر اس کی کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی کم کھانے کی, صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ ہمارے نبی نے کم کھایا ہے اور صحابہ کرام کم کھاتے تھے, اور ہماری زندگی کا مقصد کیا بن گیا ہے؟ کھاؤ کھاؤ کھاؤ, ادھر جا رہے ہیں ادھر بھی کھا رہے ہیں. عید کے دن ماشاءاللہ کیا ریکارڈ ٹوٹتے ہیں کھانے کے, اور پھر معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھوکا رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے, ایک دم سے اتنا کچھ برداشت نہیں کر پاتا وہ. تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں, نسخہ, کہ اس طرح سے آپ اپنے کھانے پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کھانے پر کنٹرول سے صرف کھانے پر کنٹرول نہیں ہوگا, بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے گا. تو آپ نے 11 بجے 12 بجے کیا کر لیا بھائی؟ معذرت کے ساتھ آدھی روٹی کھا لی, یہ سوچ کے کہ رمضان میں تو مجھے یہ بھی میسر نہیں تھی, تو بھی تو چل جایا کرتا تھا نا.
تو اب تو اللہ نے مجھے آدھی روٹی کی اجازت دے دی, اللہ کی نعمت شکر ادا کریں اور خوب چبا چبا کے آدھی روٹی کھا جائیں. جب خوب چبا کے کھائیں گے روٹی آدھی ہوگی, مزہ اس میں ایک روٹی کا ہوگا. اور چلے آدھی نہیں کھاتے, ایک کھا لینا بھائی, ایک سے زیادہ اللہ کا واسطہ بولو نا بھائی, ایک سے زیادہ نہیں کھائیں, کوشش کریں آدھی, ورنہ ایک کھا لیں, خوب چبا کے کھائیں تو وہ ہوگی ایک, مزہ اس میں کتنی کا آئے گا, 2 کا آئے گا, اور پیٹ اتنا بھرے گا جتنا 2 میں بھرتا ہے. جب زیادہ چبا کے کھائے جاتے ہیں نا تو پیٹ اتنا ہی بھر جاتا ہے. اس کے بعد آپ تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کیا مطلب, اتنا جاگنا, دوپہر کو نہ سونا, آرام نہ کرنا, یہ کس کا کام ہے, شیطان کا. تبھی شیطان آرام نہیں کرتا نا تو پھر سارا دن شیطانی کام کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, کیونکہ دماغ میں جب سکون نہیں ہوگا تو کام رحمانی نہیں ہوں گے بلکہ شیطانی ہوں گے. اللہ کا کام کرنے کے لیے دماغ میں کیا ہونا چاہیے, سکون. اتنی سخت ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ آفس میں ہیں, آپ کہیں میں آفس میں کیسے سو سکتا ہوں, تو بھائی آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے سر رکھ کے, تو صبح سے تو سو ہی تو رہے تھے نا آپ, وہاں کون سا کوئی کام کر رہے تھے آپ بیٹھ کے, بھائی وہاں کون سا کوئی کام ہو رہا تھا. تو اب سنت کی نیت سے سو جائیں آدھا گھنٹہ, اور پھر آدھا گھنٹہ جو آپ نے کام آفس میں نہیں لگایا یہ گریوی لگا دیں بعد میں, تاکہ تنخواہ حلال ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ آپ کو سونے کی تنخواہ نہیں دیتی ہے, کام کرنے کی تنخواہ دیتی ہے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ سر رکھے, کیونکہ آپ نے تھوڑا کھایا ہے تو آپ کے لیے تھوڑی نیند انشاءاللہ کافی ہوگی. جتنا زیادہ کھاؤ گے نیند کے دورانیے کو اتنا بڑھانا پڑے گا, نئی نیند کو بڑھاؤ گے تو دماغ خراب ہوگا. جو آدمی جتنا زیادہ کھاتا ہے اسے پھر اتنا ہی زیادہ سونا پڑتا ہے اسے ہضم کرنے کے لیے, کیونکہ ہضم جب ہی ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں. کم کھائیں گے تو نیند کم آئے گی, اور آدھا گھنٹہ کی نیند, جن لوگوں کو عادت نہیں ہے نا وہ آفس میں ٹیبل پہ سر رکھ کے آدھا گھنٹہ بس آنکھیں بند کر لیں. چند دن یہ کریں گے تو 2 4 5 6 دن کے بعد نیند آنا خود بخود شروع ہو جائے گی. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, 2 بجے 1 بجے آپ کو لگے گی پیاس, پانی آپ جتنا مرضی پیئیں. رمضان میں تو پیاسے چلتے تھے نا, اب آپ کو اللہ نے اجازت دیتی کہ جتنا چاہے پانی پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ ڈاکٹروں کی طرف سے, نہ حکیموں کی طرف سے. آپ کا معدہ گلاس پانی جتنا مرضی پئیں, جتنی پیاس لگ رہی ہے پیتے رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 2 3 4 بجے کہ یار مجھے تسلی نہیں ہوئی, یہ مولوی صاحب نے کیا کھلا دیا مجھے تسلی نہیں ہوئی, میں تو جب تک اتنے پراٹھے اتنی روٹیاں نہیں کھاؤں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی, تو 2 چیزیں سوچ لیا, 2 کام کر لیا کریں. ایک یہ کہ رمضان میں تو یہ بھی نہیں مل رہا تھا تو کیسے چلتا تھا میں, رمضان میں تو یہ بھی نہیں مل رہا تھا تو مغرب تک کیا مر جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتا تھا, کیا ہوتا تھا, چل جاتے تھے نا. اب تو اللہ نے آسانی دے دی. دوسرا کام یہ کر لیا کریں کہ اگر پھر بھی آپ کو کمزوری ہو رہی ہے یا کوئی ویکنیس محسوس ہو رہی ہے تو شہد ملائیں پانی میں اور تھوڑا سا نیمبو نچوڑیں اور شکنجی بنا کے اپنے خرچے پہ, بولے نا بھائی, پی جائیں, بڑا مزہ آئے گا. اس سے طاقت بھی بحال, وٹامن سی, شہد اور پانی پیتے رہیں آپ, کوئی پابندی آپ پر نہیں ہے. کھانا نہ کھائیں اللہ کا واسطہ, دوبارہ کھانا نہ کھائیں. وہ جب آپ پیئیں گے تو آپ کی جو انرجی ہے وہ کیا ہو جائے گی, بحال. آپ خود آپ محسوس کریں گے جسم میں چستی پھرتی, عبادت کا مزہ, اور دوبارہ نیند نہیں آئے گی, آپ کو نیند نہیں آئے. پھر آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے مغرب کے بعد, اس وقت آپ کو لگے گی ٹائٹ قسم کی بھوک. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت بھی کم کھائیں, لیکن میں نے چونکہ اگلے جمعے بھی بیان کرنا ہے, آپ کہیں گے کیا مشورہ دے رہے بھائی, ہم کو کیا کر رہے ہو بھائی, یہ پیسے کیوں ہیں, تو بے شک آپ ڈٹ کے کھا لیں, تھوڑا سا بھوک لگے گی آپ کو, لیکن ایک ٹائم آپ کا ڈٹ کے ہو جائے گا. ڈٹ کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھاتے چلے جائیں پیٹ خراب ہو جائے. فی الحال ویسے تو ہمارے بزرگان دین رات کو ڈٹ کے نہیں کھاتے تھے, کم کھاتے تھے. رات کو تو کم کھانا چاہیے رات کو, لیکن چلیں آپ سارا دن کا مجاہدہ ہے آپ کا,
تو رات کو آپ کیا کر لیں, 2 روٹی کھا لیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اپنے خرچے پہ اگر کھا رہے ہیں تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. 2 روٹی آپ کھا لیں, اور یا پھر زیادہ بہتر یہ کہ صبح 2 روٹی کر دیں اور رات کو آدھی روٹی کر دیں. رات کو کم کھانا زیادہ بہتر ہے, صبح اگر تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جائے تو چلتا ہے وہ. تو یہ روٹین اگر آپ کر لیں میرے بھائی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو نیند کم آئے گی, ہم آدھی سے زیادہ زندگی ہماری سوتے میں گزرتی ہے. ہم میں کوئی 60 سال کی زندگی, کوئی 70 سال کی زندگی لے کر آیا ہے. تو اگر آپ ذرا کیلکولیشن کر کے دیکھیں, ترقی یافتہ قوموں کی 1/3 زندگی سوتے میں گزر رہی ہے اور ہماری آدھی زندگی, جبکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 24 گھنٹے کی نیند تھی 3 سے 4 گھنٹے, اس سے زیادہ صحابہ نہیں سوتے تھے. اور ہمارے جو اکابر تھے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی 24 گھنٹے میں صرف 2.5 گھنٹے سوتے تھے. 2.5 گھنٹے. نہیں آ رہی بات؟ یہ تھے ہمارے مولوی دیندار. اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے؟ علامت بن گئی ہے کہ کوئی داڑھی والا ہے, نمازی ہے, تو سب سے بڑا سوتو ہوگا وہ, اللہ معاف فرمائے. سب سے بڑا کیا ہوگا؟ یہ لوگ کہتے ہیں سوتو ہوگا, سب سے زیادہ یہی سوتا ہوگا. اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ بیچارہ سکون میں ہوتا ہے, اور عام آدمی کو سکون نہیں ہے, تو وہ کوشش اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ میں بھی 18 گھنٹے سوؤں, لیکن نیند نہیں آتی اس کو. تو دیندار کو نیند آ جاتی ہے تو وہ اس لیے زیادہ سو جاتا ہے, ورنہ نیت سب کی یہی ہوتی ہے کہ 18 سے 20 گھنٹے صحت کے لیے سونا مناسب ہے. 4-5 گھنٹے رہ جائیں گے وہ پڈے بازی میں گزر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ پڈے بازی میں گزر جائیں گے, تو لڑائی جھگڑے میں گزر جائیں گے. کراچی پاکستان کے جو امیر ہیں تبلیغی جماعت کے, حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کا پتہ ہے آپ کو کتنی دیر سوتے ہیں؟ اس عمر میں 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے. اگر آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, جن لوگوں نے گزارے وہ بتاتے ہیں بہت تھوڑا سوتے ہیں. لیٹ کے تو سوتے ہوئے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی. ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ لیٹ کے سونے کی نوبت نہ آئے, چلتے پھرتے سو, بس چلتے پھرتے, کام بھی ہو, جب تھک گئے وہیں ٹیک لگائی سو گئے. جب زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے. اور یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, تجربہ کر کے دیکھا. آپ کو جب نیند آ رہی ہے آپ اس وقت لیٹ جاؤ, 15-20 منٹ گہری نیند کے بعد جب آپ اٹھو گے, نہا دھو کے فریش ہو جاؤ, بالکل فریش ہو جاؤ گے, آپ تازہ ہو جاؤ. یہ جو ہم اتنا سو رہے ہیں اور اتنا کھا رہے ہیں, یہ چیزیں ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور ہماری صحت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں. ہم نہ دین کے کام کے رہتے ہیں نہ دنیا کے کام کے. اور یہ جو ہمارا پڑھنے والا طبقہ ہے نا یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں, یہ جاگنے کے لیے پھر ڈرگس لیتا ہے, دوائیں کھاتا ہے, جس سے صحت برباد ہو جاتی ہے, سارا سسٹم اندر کا تباہ ہو جاتا ہے. بھائی جاگنا چاہتے ہو کم کھاؤ, نیند کم آئے گی, اور جب آئے 15 منٹ کے لیے سو جاؤ اور پھر اٹھ کے کام شروع کر دو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دوپہر میں صرف 15 منٹ سوتے تھے. کیسے؟ مطالعہ کرتے کرتے تھک گئے, کھانا کھایا, وہیں لیٹ گئے, ٹھیک 15 منٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. اور 15 منٹ میں اتنی گہری نیند ہوتی تھی کہ نیند کا جو 5واں اسٹیپ ہے نا, جو سب سے آخری ہوتا ہے, اس میں چلے جاتے تھے. جب انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے, کم سوتا ہے, تو جتنا سوتا ہے وہ سونا بڑا اس کا خاندانی سونا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کروٹیں لے رہے ہیں اور ستارے گن رہے ہیں بیٹھ کے. 4 گھنٹے انتظار میں گزار دیے نیند کے, 5ویں گھنٹے میں نیند آنا شروع ہوئی, یہ نہیں ہوتا. تو بھائی رمضان میں ہمیں عادت پڑ گئی ہے, کیا خیال ہے؟ پڑ گئی نا. ابھی عید کے 3-4 دن میں تو عادت کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہوگی, لیکن وہ 1 مہینے کی یادیں کچھ تو ہوں گی. تو تھوڑا سا کھانے پہ ہاتھ کیا کر لیں, بولو نا بھائی, کنٹرول کر لیں, تھوڑا کنٹرول کرو اللہ کے بندو. کھاتا ہوا آدمی بہت زیادہ کھاتا ہوا اچھا نہیں لگتا, یہ خواہشات نفسانیہ کے غلام ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اس سے توندیں نکلتی ہیں, جسم بے ڈھنگے ہوتے ہیں, بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, عبادت میں دل نہیں لگتا. جب دماغ موٹا ہوتا ہے
تو کوئی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ والی بھی نہیں آتی جو میں سمجھا رہا ہوں ابھی, یہ والی بھی نہیں آتی. کم کھانے سے کیا, اب دیکھیں آپ رمضان میں جب ہم افطاری کے وقت کھاتے ہیں تو کتنی اٹرم پٹرم چیزیں کھاتے ہیں نا, لیکن بدہضمی نہیں ہوتی. یہی اگر ہم عام دنوں میں اتنے سموسے کھا لیں یا اتنے پکوڑے کھا لیں اور پانی بھی پی لیں, اس کے ساتھ شربت بھی پی لیں, تو فوراً بدہضمی ہو جائے گی. تو رمضان میں کیوں نہیں ہوتی افطاری کے وقت بدہضمی؟ اس لیے کہ اتنا معدہ بھوکا رہ چکا ہوتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو جذب کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز سے پرہیز ہے, بھوکا رہنے کے بعد وہ چیز بھی اگر تھوڑی مقدار میں کھاؤ گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ رمضان کا ہم نے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ اپنے کھانے کو پورے سال کے لیے کیا کرنا ہے, کنٹرول. دوسری بات یہ کہ پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے, ہمیں پورا مہینہ گرمی میں کنٹینیو روزے رکھنے کی عادت پڑ گئی. یہ عادت جب پڑ گئی ہے تو اب اس عادت کا ہم فائدہ اٹھا کے نفلی روزوں کا معمول بنائیں. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب نفلی روزے رکھنا ہمارے لیے کیا ہو گئے, آسان, کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے. ایسی عادت پڑ جاتی ہے رمضان میں کہ عید کے بعد 2-3 دنوں تک پانی پیتے ہوئے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ پینا ہے کہ نہیں پینا. ایک دم سوچنا پڑتا ہے, ہاں بھائی روزہ نہیں ہے, پی لو. عادت پڑ جاتی ہے بھوکا پیاسا رہنے کی. تو اس عادت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نفلی روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ بولے نا بھائی, دیکھو نفلی نماز بھی تو پڑھتے ہیں نا ہم, جمعے سے پہلے 4 سنت, فرض تو نہیں ہے نا, سنت موقدہ ہے لیکن فرض تو نہیں ہے. جمعے کے بعد بھی 4 سنت, جیسا مرضی نالائق ہو, سنت موقدہ تو پڑھ ہی لیتا ہے وہ. فرض نماز ہے مغرب کے 3, اس کے بعد 2 سنت, لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں. عشاء کے 4 فرض ہیں, اس کے بعد 2 سنت, حالانکہ وہ فرض نہیں ہے لیکن پڑھ ہی لیتے ہیں. تو جیسے فرائض میں, فرض نماز میں کچھ نہ کچھ اپنے اعمال میں ہم نوافل کا ذخیرہ بھی رکھتے ہیں. صدقات و خیرات میں زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا, نفلی صدقات بھی لوگ کرتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, تاکہ اس کا بھی ایک ذخیرہ ہمارے اعمال میں موجود رہے. تو ایسے ہی جب نماز میں نوافل کا ذخیرہ بھی ہم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ میں نوافل کا ذخیرہ بھی ہم رکھتے ہیں, تو روزے میں کیا مسئلہ ہے کہ بھائی جب جیسے ہی چاند نظر آیا اس کے بعد اب کبھی بھی روزہ نہیں رکھیں گے جب تک کہ دوبارہ چاند کا اعلان نہیں ہوگا, اس کے درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کو سنت قرار دیا. چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ, چاند کی 13ویں تاریخ, 14ویں تاریخ اور 15ویں. تو ان 3 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھے گا پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا, کیونکہ اللہ کے ہاں 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر, تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر. کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ اور اس سے جو رمضان میں ہمیں کم کھانے کی عادت پڑی ہے وہ عادت بحال رہے گی, ورنہ رمضان گزرنے کے چند دنوں کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کی کھانے پینے کی روٹین دیکھ کے کہ اس نے زندگی میں کبھی کھانا چھوڑا بھی ہوگا. ہماری کھانے کی روٹین دیکھ لے کوئی گورا تو کہے گا یہ دنیا چھوڑ سکتے ہیں, یہ کھانا نہیں چھوڑ سکتے, کھانا نہیں چھوڑ سکتے. تو ایام 20 کے روزے 13ویں تاریخ, 14ویں تاریخ اور بولو بھائی 15ویں تاریخ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. کون سا روزہ؟ پیر اور جمعرات. تو ہمیں رکھنا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے. جیسے رمضان میں ہمارے گھروں میں عورتیں بھی رکھتی ہیں, بچے بھی روزے رکھتے ہیں, عربوں میں یہ عادت ہے, عرب معاشرے میں پیر اور جمعرات کا روزہ سب گھر والے رکھتے ہیں. بہت سے عرب قوموں میں یہ عادت ہے, وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ان کے یہاں رمضان ہے. یہ ایام 20 کے روزے سب رکھتے ہیں. حرم میں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں دیکھا ہوگا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن باقاعدہ افطاری کے لیے دسترخوان لگتا ہے. جو پاکستانی نئے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو وہ حیران ہوتے ہیں آج خیریت تو ہے, یہ دسترخوان کیوں بچھایا جا رہا ہے اور ہمیں کھجوریں کیوں کھلائی جا رہی ہیں. جو ہوتے ہیں نا تو وہ پھر عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں.
ابھی میں نے دیکھا وہاں حرم میں دسترخوان لگا, تو جو پاکستانیوں کو پتا نہیں تھا انہوں نے پہلے ہی کھانا شروع کر دیا. ابھی افطاری میں 15 منٹ باقی ہیں اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ روزے, انہوں نے کہا یہ تو رمضان تھوڑی ہے, یہ تو شاید ویسے ہی ریفریشمنٹ کے لیے انہوں نے کوئی انتظام کیا. تو ہم نے کونی ماری, ہم نے کہا اپنی بھی بےزتی کراؤ گے اور ہماری بھی کراؤ. وہ کہیں گے سارے پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستانی کھاتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیر اور جمعرات کا روزہ ہمت کر کے, کیا خیال ہے؟ میں یہ جتنی باتیں کہہ رہا ہوں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اور میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس پر میرا بھی عمل ہے, میں بھی سیکھنے والا ہوں آپ کی طرح. ایسا نہ ہو کہ پیر کے دن مجھے دیکھیں کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا اس نے. ہو سکتا ہے میں نہ رکھتا ہوں روزہ, لیکن میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ نہیں رکھتا تو اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو یہ نہ دیکھا کریں کہ مولوی صاحب کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. انہوں نے تو اتنا ترغیبی, ایک دن 10 محرم کو میرا روزہ نہیں تھا تو یہاں میں نے پانی منگوا کے پیا. پبلک کہہ رہی اتنے فضائل بیان کیے, اپنا روزہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی ہم نے فضائل اس لیے بیان کیے تھے کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اب کس وجہ سے ہم نے نہیں رکھا وہ تو ایک میں جانوں, اللہ جانے نا, کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم. سستی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے سستی میں نہ رکھا ہو. تو ملامت تو نہیں کر سکتے نا, جو چیز فرض نہیں ہے آپ اس میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خود نہیں رکھا تو ہمیں ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ تو بھائی اچھی بات کی ترغیب دینے کے لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جو چیز شریعت میں ہے وہ تو بتانی پڑے گی نا کہ یہ ہے, چاہے وہ ہم کریں یا نہیں کریں. تو یہ سب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تو گھر والوں کو ترغیب دیں پیر اور جمعرات کے روزے کی, اور ساتھ ساتھ ہفتے میں, مہینے میں 3 روزوں کی. یہ سب سے کم درجہ ہے. صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت آگے تھا. بعض صحابہ نے پوری زندگی روزے رکھے, موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جو روزے رکھتا تھا نا اللہ کے لیے, اور گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا اللہ کی خاطر, وہ لذت اب مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی. قبر میں جنت کی نعمتیں تو ملیں گی, مگر اپنے محبوب کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا, اس نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم. بعض لوگوں کی عبادت اللہ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں کہ انہیں حور و رنگ میں وہ مزہ نہیں آتا جو عبادت میں آتا ہے. ایک بزرگ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا ان کو نماز میں اتنا مزہ آتا تھا, جیسے نبی نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں مجاہدہ کر کے, نبی جو نماز پڑھتے تھے تو آپ کو تو دل لگتا تھا اس میں, آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تو بعض اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عبادت کا ایسا چسکا لگتا ہے اللہ کے لیے عبادت کرنے کا کہ وہ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ جنت میں اللہ نے عبادت کیوں نہیں رکھی. تو ایک بزرگ کہنے لگے کہ میرا جب انتقال ہوگا اور قبر میں کوئی حور آئے گی تو میں اسے کہوں گا بی بی یہ مصلی بچھا, ٹھیک ہے نا, یہ مصلی بچھا, خود بھی نماز پڑھ اور مجھے بھی اللہ اللہ کرنے دے. وہ تو ابھی حور دیکھی نہیں ہوگی نا انہوں نے, وہ ممکن ہے جب حور دیکھ لیں تو کہیں ٹھیک ہے پڑھیں گے لیکن تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گے ضرور. بہرحال ان کا ایک جذبہ تھا, نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تو وہ کہہ رہے میں تو کیا کہوں گا مصلی بچھا. اور یہ صحابہ کے ساتھ ہوئے واقعات. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری شادی ہوئی, میں دلہن بن کے اپنے شوہر کے کمرے میں گئی ہوں, جوان ہوں, مگر میرے شوہر میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. کیا کرتے ہیں؟ وضو کیا, مصلی بچھایا, پوری رات نماز میں گزار دی, اور صبح سحری کے وقت سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھیں کہ شاید یہ نامرد ہیں یا ان کو عورت کی طرف حاجت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر ایسا کر رہے ہیں. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا, پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے, نامرد نہیں ہے. پھر آپ نے ان کو ترغیب دی کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور اپنی جان کا بھی. لیکن آپ صحابی کا جذبہ دیکھو, دلہن بیٹھی ہوئی ہے مگر مزہ کس میں آ رہا ہے؟ نماز میں مزہ آ رہا ہے, روزے میں مزہ آ رہا ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی تو پھر بیوی کو وقت دینا شروع کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو عبادت کی لذت پہچان چکے تھے.
ایک بہت بڑے تابعی تھے, ان کا جب نکاح ہوا ہے تو جب نکاح ہوا تو جو پہلی رات تھی, رات گزرنے کے بعد جو دلہن کے بھائی تھے وہ اپنے بہنوئی سے ملنے کے لیے آئے. وہ بھی تابعی تھے, وقت کے بہت بڑے محدث تھے. ملنے کے لیے آئے, اپنی بہن سے حالات پوچھے کہ بھئی شوہر کو کیسا پایا تم نے. تو انہوں نے کہا کہ شوہر نے پوری رات کیا کیا ہے, نماز. پوری رات کس میں گزار دی, نماز میں گزار دی. تو یہ تم نے کیا کیا, کہ جب میں نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں نے بھی وضو کر کے, وہ بھی اس زمانے کی نیک خاتون تھی, آج کی ہوتی وہیں سے نکل جاتی, بھائی یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ تو مولوی سے میری شادی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا جب یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز میں لگ گئی پوری رات. تو بہنوئی سے پوچھا بھائی یہ کیوں. بہن ہم نے رخصتی کر کے اس لیے دی ہے کہ تم نمازیں پڑھو ساری رات, اس کو بھی تو وقت دو. تو انہوں نے کہا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دلہن دیکھی خوبصورت, اور دلہن کا خوبصورت کمرہ سجا ہوا جو ایک ہی دفعہ زندگی میں انسان دیکھتا ہے, اس کے بعد ترس جاتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے نا, دیکھنے کے لیے. اس کے بعد جو گھر کی حالت ہوتی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. بچوں کے پیمپر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی کمرے میں, ادھر بھی بچے نے اپنی مائنیں بچھائی ہوئی ہیں, ادھر بھی مائنیں بچھائی ہوئی ہیں. خیر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب کمرے میں آیا اتنا خوبصورت میں نے سجا ہوا, کنوارے تھے, جوان تھے, اور اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ جب یہ دنیا میں اللہ نے لذت کا ایسا سامان رکھا ہے تو جنت میں کیسا ہوگا, اور جنت کی حور جس کو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے اور اس کے کمرے کو اللہ نے سجایا ہے وہ کیسا ہوگا. تو میں اس کی لالچ میں نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ اس جنت سے مجھے محروم نہ کرنا. میں نے کہا یہ تو کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, یہ تو اپنی بیوی ادھر ہی رہے گی, پہلے اللہ سے وہ مانگ لو. تو ان کو پتا تھا کہ نماز میں ملتا کیا ہے, روزہ رکھنے سے ملتا کیا ہے, تو اس لیے ان کو نماز میں بھی مزہ آتا تھا اور روزے رکھنے میں بھی مزہ آتا تھا. ہمیں نماز, کیونکہ ہماری سب سے محبوب چیز ہے گٹکا, ہماری سب سے محبوب چیز ہے پان, ہماری سب سے محبوب چیز ہے چائے, ہماری سب سے محبوب چیز ہے تمباکو, سگریٹ. ہمیں روزے میں یہ چیزیں نہیں ملتی, لہذا دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یار کیسے گزارو, نسوار کے بغیر کیسے میں چلوں گا سارا دن, بھائی گٹکے کے بغیر کیسے چلوں گا. جنت کی حوروں سے محرومی اور گٹکوں پہ اکتفا. تو بھائی ہمت کر لیں, کیا خیال ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ اور ایام 20 کا, اور گھر میں سب کو رکھوائیں گے تو ماحول بن جائے گا, بیماریاں ختم ہوں گی. اور یاد رکھو روزہ رکھنے سے کبھی بھی صحت خراب نہیں ہوتی. کوئی ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے نا روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے, اسے میرے پاس لائیں, اس ڈاکٹر کو آپ میرے پاس لائیں, میں اس کو اپنی زبان میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا. ہمارے نبی نے کبھی ہمیں ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو. ہاں بچوں کے لیے روزے رکھنا نقصان دہ ہے, کیونکہ بچوں کی گروتھ ہوتی ہے, ان کو خوراک چاہیے, کبھی کبھار ان کو رکھوا دیں, ان کو زیادہ روزے نہ رکھنے دیں. میں تو بچوں کو رمضان کے روزے نہیں رکھنے دیتا, اس گرمی میں 2 روزے رکھ لیے بس بہت ہے, پھر وہ جمعے رکھوا دیے عادت ڈالنے کے لیے, جب بالغ ہو جائے تو پھر ہے, کیونکہ وہ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں پھر نقصان ہوتا ہے بچوں, اس لیے شریعت نے بچوں کو حکم بھی نہیں دیا. تو یہ تو وہ پیر اور جمعرات کا ہے, اور اسی طرح مہینے میں 3 روزے ہو گئے. باقی کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا مشکل ہے تو یہ کوئی لازم نہیں ہے, جب آسانی ہو اس دن رکھ لیں. ہفتے کو بھی بعض لوگ پیر جمعرات کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اب ان کو ہفتے کے دن مثال کے طور پر چھٹی ہوتی ہے آفس سے, اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, روزہ رکھنا آسان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں روزہ تو پیر کا سنت ہے, میں اتوار کو کیوں رکھوں. تو یہ بھی بدعت ہے. یہ سوچ کیا ہے, بدعت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا اہتمام کرتے, مگر عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص دن نہیں تھا, بعض دفعہ روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے چلے جاتے. تو کوئی مخصوص دن نہیں ہے. پیر اور جمعرات کی وجہ سے روزہ مستقل چھوڑ دینا یہ غلط ہے. آپ کو جب آسانی ہو جمعے کے دن خاص کر دینا روزے کو, یہ غلط ہے. لیکن اگر جمعے کو آسانی ہے, جمعے کو اس لیے روزہ رکھنا کہ ثواب زیادہ ملے گا, یہ غلط ہے. جمعے کو روزے کا اضافی ثواب نہیں ہے. اسی طرح جمعے کی رات کو عبادت کا اضافی ثواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو. لیکن اگر کسی کو جمعے کی رات کو عبادت میں سہولت ہے تو وہ عبادت کرے, اس پہ پابندی نہیں ہے. جیسے شب جمعہ میں تبلیغ والے جاتے ہیں تو ساری رات
گزارنا ہے مسجد میں, تو اب وہ عبادت کر سکتے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. اور جمعے کے دن اگر کسی کو روزہ رکھنا آسان ہے, چھٹی ہوتی ہے اس دن یا اور کسی وجہ سے, تو وہ جمعے کا بھی رکھ سکتا ہے. تو پیر جمعرات کو رکھنا مشکل ہے تو جس دن چاہیں رکھ لیں. خلاصہ یہ کہ ہفتے میں کم از کم 2 روزے, بولو نا بھائی, رکھ لو, اور مہینے میں 3. اور شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کا حکم دیا. اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ ویسے تو ہر مہینے 3 کا حکم دیا, مگر شوال میں 6 کا, اس لیے شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ رمضان میں جو روزوں کی عادت پڑ چکی ہے وہ ایک دم سے چھوٹ نہ جائے, وہ تھوڑی سی عادت برقرار رہے, شاید یہ حکمت ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے, نفس پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. روزہ رکھ کے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے. اگر کوئی روزہ رکھ کے بھی گناہ کر رہا ہے تو یاد رکھو اگر روزہ نہ رکھتا تو یہ گناہ زیادہ کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے سے کہاں گناہ چھوٹتے ہیں, لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھا پھر بھی ہم سے گناہ ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر روزہ نہیں رکھتے نا تو یہ اور زیادہ ہوتا. روزہ تو روکتا ہے, ڈھال ہے, اور پھر گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرو. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. تو خلاصہ سمجھ میں آ گیا, رمضان میں جو ہمیں اللہ نے عادت ڈالی ہے اس میں 2 چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. نمبر 1, بولے بھائی, کھانے کی روٹین پہ. کیا مطلب؟ زیادہ کھانا ہے نا, کم کھانا ہے. صبح ناشتے میں 2 روٹیاں کھا لیں, پھر رات کو 1 روٹی کر دیں. دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں, کھانا ہی ہے تو آدھی روٹی کھا لی, اور یا کچھ اور کھا لیا, چنے کھا لیے, کوئی بھی چیز, انڈے کھا لیے. جب اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ بھی کھا سکتے ہیں آپ. تو انڈے کھا لیا آپ نے, اور میٹھا اللہ کا واسطہ تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, میٹھے سے بھی بہت مسائل کھڑے ہو رہے ہیں آج کل. میٹھا کھانا ہے تو شہد کھائیں, کھجور کھائیں, یہ چیزیں کھائیں. اور رات کو بھی کم کر دیں. نیند کم ہو جائے گی جب آپ رات کو سوئیں گے, 2-3 گھنٹے میں آپ فریش ہو جائیں گے. پھر جب آپ کی نیند غائب ہو جائے گی کہ میں تو فریش ہو گیا, تو آپ کا دل خود بخود کس طرف جائے گا؟ تہجد کی طرف جائے گا. ہمارے ایک دوست نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تہجد بالکل نہیں پڑھتا تھا, حافظ قرآن تھے, تو انہوں نے اس روٹین پر عمل کیا. کہہ رہے میں 2 گھنٹے سویا تو میری نیند ختم, فریش ہو گیا. اب میں پریشان بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, کیا کروں رات کو. کہہ رہے میں اٹھا, میں نے کہا چلو یار آج نوافل میں جو قرآن یاد ہے وہ پڑھتے ہیں. کہہ رہے میں نے 2 پارے پڑھ لیے تہجد میں, 2 پارے پڑھ لیے تہجد. اچھا, رات کو اگر آپ بہت جلدی اٹھ جائیں نا, 2 بجے اٹھ گئے یا 3 بجے اٹھ گئے, نیند پوری ہو گئی, تو پھر فجر سے پہلے 10-15 منٹ سو جانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات کو جلدی سو کے پھر جلدی اٹھتے تھے, پھر پوری رات آپ عبادت کرتے تھے, پھر فجر سے پہلے 10-15 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے. یہ 10 منٹ کی نیند آپ کو دوپہر تک کے لیے فریش کر دے گی. پھر دوپہر آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سو گئے, یہ آپ کو رات تک کے لیے. تو یہ جو وقفے کی نیند ہے نا تھوڑی تھوڑی, یہ زیادہ اچھی ہے بنسبت اس نیند کے جو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, پڑ گئے بس سوئے جا رہے ہیں. یہ انگریز جو کہتا ہے نا 8 گھنٹے کی نیند صحت کے لیے ضروری ہے, یہ 100% غلط ہے. 8 گھنٹے کی نیند صحت کو خراب کر دیتی ہے, موٹاپا پیدا کرتی ہے, چربی پیدا کرتی ہے, دماغ کو موٹا کر دیتی ہے. اتنی نیند صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. بر وقت نیند ہو, گہری نیند ہو, پھر بے شک تھوڑی ہو. کہتے ہیں نا کم کھاؤ مگر اچھا کھاؤ, تو اسی طرح کم سو مگر اچھا سو. اور جب کم سو گے تو خود بخود اچھا سو گے, نیند گہری آئے گی آپ. تو پہلا کام کم سونا, کم کھانا, اور دوسرا کام سبق ہی بھول گئے, نفلی روزے خود بھی رکھنے ہیں اور گھر میں بھی اس کا معمول بنانا ہے. پہلے سے الارم لگا دیں, کہیں لکھ کے لگا دیں بھائی پیر کو یا جمعرات کو پہلے سے سحری افطاری کا انتظام کر کے رکھیں تاکہ یاد رہے. باقی بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گا. بھی یہ رمضان کے اسباق کافی نہیں ہوئے, رمضان سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں یہ 2 سبق ہو گئے, ایک بہت اہم سبق رہ گیا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.